اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ بقرہ کی 107 نمبر پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہاں سے آگے کا یہاں سے بیان ہوگا انشاءاللہ. تو فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا چاہتے ہو تم یہ کہ تم سوال کرو رسول تمہارے سے جس طرح سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ان سے پہلے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی بہت سوال کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، جس طرح آپ نے وہ بقرہ کا قصہ دیکھا، ان کو حکم ہوا ذبح کرنے کا، انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا، ہاں جی کس طرح ہو یہ ہوگا. تو اسی طرح بہت سوال جو ہے نا ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی مطلب اللہ پاک نے ان کو روکا تھا کرنے سے، اور یہاں بھی وہی بات ہے. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، تو جو بدل دے کفر کو ایمان سے، یعنی کہ ایمان کے بدلے کفر لے لے، فقد ضل تو ہو گیا وہ ذلیل گمراہ، سواء سبیلا سیدھے رستے سے. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفرا، کہ پھیر دیں تم کو بعد تمہارے ایمان لانے کے کفر کی طرف. حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے اندر ہے. من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے اوپر ظاہر ہو گیا، کھل گیا حق. فاعفو، پس معاف کر دو. فاصفحوا، اور درگزر کرو. حتی یأتی اللہ، آئے اللہ کی طرف سے بامرہ، کوئی امر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ ان کی چاہت ہے. اللہ پاک نے جو بیان فرمائی یہاں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو، یہ ان کی خواہش ہے کہ آپ یعنی کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں، اور وجہ اس کی ہے صرف وہ حسد جو ان کے اندر ہے کہ ہمارے پاس نبی آتے رہے، آج یہ آخری نبی بنی قریش میں کس طرح آ گیا، عرب میں کس طرح آ گیا. یہ تو بنی اسرائیل کا نبیوں کا سلسلہ تھا. حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہر قوم میں نبی بھیجے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نیک لوگ ہوئے جو کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ صرف بنی اسرائیل، یہ تو صرف ان کی خیال تھے، جو ان کی سوچ تھی جس کے اوپر وہ چلا رہے تھے اور حسد کر رہے تھے، حسد کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو بعد اس کے کہ حق ان کے اوپر ظاہر ہو گیا پھر بھی، تو یہاں حکم ہوا کہ ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ کوئی امر آ جائے، یعنی کہ ان کے لیے درگزر کی معاملہ کا حکم دیا گیا. ہاں اگر لازم بات ہے وہ پھر حکم آیا اس کے اوپر جب یعنی کہ وہ سامنے آ جائیں، ظاہر ہو جائیں دشمن کے ساتھ، تو پھر چاہے وہ کوئی بھی ہے. اگر کوئی دشمن کا ساتھ نہیں دیتا یا کوئی اللہ آپ کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں نہیں رکاوٹ کرتا،
تو بے شک آپ اس سے کسی طرح کا آپ کو بے گناہ بندے کے ساتھ لڑنے یا مرنے کا کوئی حق نہیں اللہ پاک نے آپ کو دیا. انشاءاللہ آپ آئے گی بات. بہت سارے غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے مسلمانوں میں ہیں، پہلی بات ہے. اور اس کے بعد بہت سارے غلط لوگ ان غلط فہمیوں کا فائدہ اٹھا کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور بے گناہوں کو خام خواہ مطلب موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اسلام کا نام لے کر. حالانکہ ایسی بات اسلام میں نہیں ہے. لڑائی کا حق اللہ پاک نے مسلمانوں کو دیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا لڑے وہ اللہ کے راستے میں جو بیچنا چاہے دنیا کی زندگی اور خریدنا چاہے آخرت. یعنی کہ جو بندہ خریدنا چاہے بیچ کر آخرت، وہ اللہ کے راستے میں لڑے. یہ تو اللہ پاک نے لڑائی کا حکم کیا ہے، لیکن لڑائی کا حکم کیا، بے گناہوں کو مارنے کا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا. لڑائی لازمی بات ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی آ جاتا ہے یا آپ کو مطلب کسی جگہ پہ مطلب کوئی لڑائی کے میدان میں ہوتا ہے، تو آپ کوئی بھی سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ اپنے سپاہیوں کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ تم لڑو مت. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو بھی لازمی بات ہے، جو دشمنان حق ہیں، جو فسادی لوگ ہیں، جو مفسد لوگ ہیں، جو مجرم لوگ ہیں، تو وہ جو حق کو قائم ہونے سے روکنے کی کوشش میں ہے، تو لازمی بات ہے ان سے لڑنے کا حکم ہے. لیکن جو آپ سے نہیں لڑتا اس معاملے میں بھی آپ سے بالکل کنارہ کش ہے اور ان سے بھی کنارہ کش ہے، اس سے آپ کا کوئی ہمیشہ آپ کو درگزر کا فرمائے گا. آئے گی انشاءاللہ یہ بات آگے سورہ ممتحنہ میں. تو یہاں فرمایا کہ ان سے درگزر حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی امر آ جائے. تو لازمی بات ہے وہ امر یہی ہے کہ اللہ پاک نے جب وہ بتا دیا کہ جب وہ سامنے آ جائے تو ان سے پھر لڑنا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز پر بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے ہر چیز پر قادر. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو صلاۃ، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور آؤ پاکیزگی سے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو کچھ تم بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، اچھائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں. یعنی کہ جو بھی یہ دیکھو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے. کسی کو کچھ دے کر بندہ سوچتا کہ یار پتہ نہیں ابھی یہ دے گا بھی کہ نہیں دے گا، چاہے وہ کتنا بڑا بھی کوئی وعدہ کرتا ہے بندہ پھر بھی دل میں کھٹکھٹا رکھتا ہے. یار اللہ کی بات کے اوپر تو کسی کے اندر کھٹکھٹا نہیں ہونا چاہیے نا، یہ تو نارمل سا ہے. کم سے کم ایمان والا بات بندہ بھی اللہ کی بات کے اوپر مطلب وہ اپنا پورا یقین رکھتا ہوگا کہ ہاں بھائی یار اللہ پاک اگر وہ ایمان والا ہے کہ ہاں بھائی اللہ پاک کا وعدہ ہے تو یہ تو پورا ہوگا. تو اللہ پاک نے یہ وعدہ فرما دیا کہ جو بھی تم خیر اچھائی کرو گے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے. چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بھی وہ قیامت والے دن سامنے آ گئی، یہ تو آگے آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہاں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ آپ کو ہر خیر اللہ کے ہاں ملے گی انشاءاللہ. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. کوئی نہ سوچے کہ ہاں بھئی اللہ کو پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ پاک کو ہر چیز کا علم. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں یعنی کہ یہ اہل کتاب جو تھے کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر صرف جو ہو یہودی یا عیسائی. یہ ان کی جس طرح پیچھے بھی بات آئی تھی کہ ان کی اپنی خیالی باتیں تھیں جو مطلب جو غلط فہمیاں انہوں نے اپنے دین میں بنائی تھی. تو لازم بات ہے ان کو وہ گمراہی، یہ بھی ایک قسم کی گمراہی تھی، جس طرح وہ پہلے کی آپ کو بتائی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو جہنم میں تھوڑے دن رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی تھی جو ان کو وہ عقیدوں کی اس کی گڑبڑ میں جو انہوں نے اس میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی تھی، بہت سارے حق کو بدل دیا گیا تھا. تو اس کی بنا کے اوپر جو کافی ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی تو اس میں سے عقیدے بنے. تو اسی طرح یہ بھی ایک عقیدہ تھا کہ ہاں بھئی یہ کوئی نہیں جائے گا صرف یہودی اور نصارے. تِلْکَ أَمَانِیُّہُم،
یہ صرف ان کی خواہشیں ہیں، یہ صرف ان کے خیالات ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لاؤ ذرا کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر سچے ہو تو کوئی اس بات کی دلیل تو پیش کرو۔ دلیل کہاں سے؟ کسی جگہ نہیں۔ بائبل میں دیکھیں آپ، کسی جگہ یہ عمل نہیں۔ سر عام اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ میرے حکم کو قائم رکھے گا، جو ٹھیک کرے گا، اس کے لیے میں ہر چیز کروں گا، جو نہیں کرے گا اس کے لیے آخرت میں عذاب۔ نئے عہد نامے میں آتی ہے بات کہ جو بندہ بھی، جس بندے نے بھی بت پرستی کی اور یہ ایسے عمل کیے اور چوری کی اور ڈکیتی کی اور ایسے عمل کی، یعنی کہ قتل کیے وغیرہ، اور پھر توبہ نہیں کی تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہاں اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ، اپنی حالت سدھارتا ہے، وہاں بھی اجازت ہے، معافی کا ہے۔ اسی طرح ایک نئے عہد نامے میں ایک جگہ، پہلی جو کتاب ہے متوی، اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جب میرے پاس لوگ آئیں گے تو میں تو ان کو پہچاننے سے انکار کروں، میں بولوں گا کون ہو تم؟ مطلب سر عام ہے، یہ عقیدے بالکل ختم ہے، یہ خالی ان لوگوں کے گڑے ہوئے ہیں، یہ صرف اپنی خیالی پلاؤ ہے ان کا، وہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا بلا، ہرگز نہیں، من اسلم، جو سر خم کرے، وجہہ للہ، اپنے چہرے کو جھکا دے، اپنے چہرے کو لیے اللہ کے، وہو محسن، اور ہو وہ نیکی کرنے، احسان کرنے والا، اچھائی کرنے والا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ تو ہوگا اس کو کوئی خوف اور نہ ہی ہوگا وہ غمناک۔ لازم بات ہے جس بندے نے اپنے چہرہ سر خم کر دیا اللہ کے لیے، تو اللہ پاک کے اس میں سب حکم آ گئے، پر ہر حکم کو مان لیا۔ اچھا مان ہی نہیں لیا، اگلی بات کیا ہے کہ نیکی کرنے والا بھی ہو، وہ ہو بھی محسن، اچھائی کرنے والا۔ تو لازمات اچھائی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے اوپر چلنا، سب باتیں آ جائیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ایسا ہے، یہ علم اللہ کا ہے، کلام، یہ قرآن جو ہے یہ علم اللہ سے ہے۔ تو اس میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پوری صورت بیان کی ہے ایک بات کے لیے، اور کسی جگہ 2 لفظوں میں پورا آدھے سے زیادہ قرآن کا حصہ بیان فرما دیا 2 لفظوں میں۔ تو الحمدللہ غور کرنے کی ہمیشہ دعوت دی گئی ہے قرآن پاک کو۔ تو فرمایا یہ تو ان کی یعنی کہ، تو یہ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ جو بندہ بھی اس طرح کا ہوگا، جو سر خم کر دے اللہ کے لیے اور ہو اچھائی کرنے کے لیے، تو اچھائی کرنے والا، تو اس کے لیے کوئی نہ، اس کا اجر دو جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس کو نہ کوئی خوف اور نہ وہی غمناک ہوگا، غمگین ہوگا۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء، وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ ابھی یہ ان کے فرقے تفرقے جو بنے ہیں، ان کے اندرونی حالات یہاں بیان ہو رہے ہیں، جو آپس کے ان کے حالات ہیں، یعنی کہ وہ آپس میں اس طرح ہیں کہ جو یہودی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کسی چیز، یہ کدھر ہے، یہ وہ غلط ہے۔ یہودی عیسائیوں کو غلط کہتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کو غلط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، یہ غلط ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا بھائی، ان کی کتاب میں بھی تفرقے کی بات نہیں ہے، اللہ کا قانون کو قائم کرنے کی بات ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا۔ آخری نبی جو آئیں گے، جس طرح نئے عہد نامے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئیں گے، حضرت محمد علیہ السلام کے بارے میں جو پیشن گئے انہوں نے کی، اس طرح کے اور بھی بہت ساری ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ، نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت، لیکن یہ جو انہوں نے کہی بات کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ آنے کا بھی ہے ان میں۔ تو اس کے باوجود، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی پھٹ کر بیٹھ گئے، تفرقہ ہو گئے، یہ ان کے اندرونی حالات ہیں، حالانکہ وہ پڑھتے بھی ہیں، کتاب
پڑھنے کے باوجود بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو ان کی تورات نئے عہد نامے ہمیں آتی ہے بات، کہ میں نہیں آیا اس قانون کو بدلنے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، یعنی کہ میں اس قانون کو بدلنے نہیں آیا، بلکہ اس کے اوپر اس کی تعمیل کرنے آیا ہوں، یعنی کہ اس کے اوپر چلنے آیا ہوں۔ تو لیکن ان لوگوں نے اپنے وہ علیحدہ علیحدہ ان کو انہوں نے گروہ بنا لی، اور عیسائیوں میں کتنے گروہ بن گئے، پھر اسی طرح یہودیوں میں کتنے گروہ ہیں۔ اس دور میں بنے تھے یہودا اور اسرائیل، پھر اس کے بعد کتنے بنے۔ تو اسی طرح حالانکہ وہ کتاب ہی پڑھتے ہیں، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہتے ہیں وہ جو نہیں جانتے انہی کے جیسا قول، یعنی کہ ابھی بھی جو لوگ نہیں جانتے، جو بے عقل لوگ ہیں، وہ انہی کی طرح کے قول ایک دوسرے کی طرح اوپر پھینکتے ہیں، ہاں بھئی یہ تو کچھ یہ نہیں ہے صحیح، ہم صحیح ہیں، دوسرے کہتے ہیں یہ نہیں صحیح، ہم اللہ کا کلام ہونے کے باوجود تفرقے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹی سی بات، بڑی آسان سی بات، اللہ پاک نے فرمایا تفرقہ مت کرو، اس کے باوجود بھی تفرقے میں گن بھی رہے ہیں خود کو، اور پھر بھی نہیں سمجھ رہے کہ نہیں بھائی ہم غلط ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو صحیح مانے جا رہے ہیں۔ تو یہی بات آ گئی نا، وہ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہر بندہ کتاب پڑھ رہا ہے، لیکن اکثریت الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یار، سیدھی سی بات، قتل و غارت کے اوپر آ گئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مطلب قتل و غارت کر رہے ہیں، پھر خود کو جناب مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ مسلمان تو خیر کم اپنے آپ کو تفرقے میں زیادہ تر گرنے والے ہیں۔ تو فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا ان کا قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فیصلہ کس دن ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں حکمیت حکم فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا قیامت والے دن۔ قیامت سے پہلے کوئی فیصلے کی بات نہیں ہوتی، جب بھی کہیں بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ قیامت کے دن۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ یہ بہت عقیدے ہیں جو اکثریت لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تھا پہلے بھی، قبروں کا عقیدہ اور موت کے اوپر جو پیچھے آیتیں گزری ہیں، میں نے اس کے اوپر پہلی تقریروں میں بیان جو ہوئے ہمارے، اس میں یہ باتیں آئیں۔ تو اور آگے بھی الحمدللہ یہ تو بہت اہم ٹاپک ہے، یہ انشاءاللہ بہت جگہ آئے گا۔ جس جگہ بھی آپ دیکھیں گے وعدہ ہوتا ہے وہ صرف قیامت والے دن، حکمیت کا، فیصلے کا یا سزا کا، جزا کا، وہ صرف قیامت والے دن۔ تو فرمایا ومن اظلم، تو کون ہے ظالم اس سے، ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرے اللہ کی مسجد سے، ان یذکر فیہا، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر ہو، یاد دہانی کی جائے اس میں اس کے نام کی، یعنی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر کی ممانعت کرے، منع کرے، وسعی فی خرابہا، اور بھاگے اس کی خرابی میں، یعنی کہ اپنی باغ لگائے کہ وہ خراب ہو، یعنی کہ اس میں یہ چیز نہ ہو۔ ابھی مسجد تو زرار بھی تو مسجد تھی نا بھائی، آئے گی سورہ توبہ میں زرار مسجد کا واقعہ، اس مسجد میں کھڑا ہونے کو بھی منع کر دیا گیا تھا، اللہ پاک نے خود منع فرما دی۔ تو یہ کس مسجد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ مسجد ہے جو اللہ پاک کے تقوی کے اوپر، جس کی بنیاد تقوی کے اوپر، جس کی بنیاد تفرقے بازی نہ ہو۔ اسی طرح وہ سورہ توبہ میں جو مسجد جس کا ذکر ہے، اس کی بنیاد انہوں نے بتایا، اس میں وہاں ذکر ہے کہ ان لوگوں کا جو مقصد تھا وہ تفرقہ تھا، تفرقہ ڈالنا۔ اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، یہی ہے وہ
اولئک کا یہ ہے، ما کانا نہیں ہے، لہم اس کے لیے، ان یدخلوا کہ وہ داخل ہو ہاں اس میں، الا خائفین مگر یہ کہ خوف کرتے ہوئے۔ ایسے بندے کی ممانعت نہیں کی گئی مسجد میں آنے کی، اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے اس کی ممانعت نہیں کہ مسجد کا آنا اس کے لیے پھر بھی جائز، لیکن یہ کہ وہ خائفین خوف سے آئے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں تو اس کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَاتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے عظیم سخت۔ یہ وہی بات آگی جو پیچھے تھی، تو لازم بات ہے اس میں بھی وہ بندہ کچھ کے اوپر چلنے کے لیے اور کچھ کا انکار کرنے کے والا تھا، یعنی کہ مسجد میں روکنے والا ہے یا جو بھی کرنا ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو مسجدوں کے علاوہ بھی الحمدللہ اللہ کے لیے، یعنی کہ یہاں وہ کلیئر کر دی بات کہ اللہ کے لیے ہی ہے مشرق اور سب مغرب۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو شاید چاہے جدھر بھی تم پھیرو ادھر ہی پاؤ گے چہرہ اللہ کا، یعنی کہ جدھر بھی تم کر لو اللہ کی ذات تو ہر طرف تم کو ملے گی انشاءاللہ۔ فرمانے الہی ہے قرآن پاک میں کہ جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، تو اسی طرح جب پانچ ہوتے ہو چھٹے اللہ کی ذات ہوتے، اور نہ ہی اس سے کم نہ ہی اس سے زیادہ، جب بھی ہر جگہ جب اللہ موجود ہے، اللہ اپنے علم سے موجود ہے ہر جگہ۔ اللہ کے لیے موجود ہونا ہے، یا ہم سوچ کوئی یہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، ہماری سوچ اتنی نہیں ہے۔ اللہ کی مثالیں نہیں بیان کرو، قرآن پاک میں آتی ہے للہ المثال الاعلی، اسی کے لیے سب مثالیں۔ اسی طرح فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو مثل بیان بھی نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس کی کوئی مثل ہے۔ تو آپ جدھر بھی اپنا منہ کر لیں ہر طرف ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑی علم والا، اس کی وسعت کتنی ہے، اس کا علم کتنا ہے، یہ ہم لوگوں کی سوچ نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں۔ ہماری ایک محدود حد تک ہم کو ہر چیز دی گئی ہے، ہماری نظر ہے محدود، تھوڑی سی۔ جن ہیں یہاں سے فرشتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور ایک حد ہے، اس حد سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سماعت ہم کو دی گئی ایک حد تک، تو اللہ پاک تو اس کی جو سماعت ہے، وہ بصارت ہے، وہ ایک کسی حد کی محتاج ہی نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، ابھی یہ دونوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ پکڑ رکھا ہے اللہ نے کسی کو اولاد، کہ اللہ کی اولاد ہے، خود کو بھی اولاد گنتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اسی طرح پیغمبروں کو، عزیر علیہ السلام کو ان کا یہودی بتاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآن اگر آپ نیا عہد نامہ لیں، نئے عہد نامے کے فرسٹ جو اس کی آیت ہے، یعنی کہ پہلی بک کی پہلی وہ جو ورس ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف ابراہیم اور سن آف داؤد، یعنی کہ ان کا یہ نہیں لکھا کہ گوڈ سن آف گوڈ۔ اور اس کے بعد اگر آپ تھوڑے سے آگے جائیں تو آپ کو دکھے گا کہ وہاں وہ فرسٹ ٹائم شیطان ہے جو کہتا ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، پہلی دفعہ اس نئے عہد نامے میں بھی پہلی دفعہ شیطان ہے جو کہتا ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور بک ہے یہاں وہاں، اس میں لوکل، یعنی کہ اس میں اس طرح ہے کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو انہوں کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے آواز آ رہی تھی
کسی کو بھی یہ نہیں کہ ان کو کنفرم نہیں ہے کہ اللہ نے کسی جگہ، یہ کسی جگہ نہیں لکھا کہ اللہ نے کہا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے کہا بہت سارے لوگ کھڑے تھے، آسمان سے کچھ آواز آئی، ایک آواز آئی کہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہاں وہاں بھی اللہ کا یہ نہیں کہ اللہ نے کہا۔ تو پہلے تو وہ شیطان نے کہا تھا، پیچھے جو میتھو کی بک ہے اس میں شیطان نے کہا تھا۔ تو جب شیطان نے کہا تو یہ بھی تو شیطان تو بول، اس نے مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسی کی آواز ہو، یہ تو انہوں نے ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ تو خیر وہ تو جہاں وہاں جو بھی ان کا وہ یہ ان کا ایک غلط عقیدہ ہے جو یہاں بیان ہوا۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین۔ کل لہ قانتون، سب اس کے ہیں، اس کے لیے ہیں فرمانبردار، یعنی کہ ہر چیز کی ملکیت اسی کی۔ آج کے حاکم نے جو اپنی ملکیت بنا کر بیٹھے ہیں، ان کے اوپر ان کی سانس بھی اس کی ملکیت کی، بس یہ ان کی سوچ نہیں جا رہی نا، پردے پڑ گئے ہیں نا۔ تو لازمی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو ہر چیز کی ملکیت ہے اس کے اوپر۔ اور قانتون یعنی کہ اطاعت، یعنی کہ اس کے آگے اطاعت خم کرنے والے ہیں سب۔ اور قرآن میں آئے گی انشاءاللہ آگے بات، نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو کہا گیا ہے وَقُمْ قَانِتِينَ، اس طرح کھڑے ہو جس طرح اطاعت میں کھڑے ہوتے۔ اللہ پاک کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو اطاعت کے لیے، جس طرح ہم اس کے اطاعت کے لیے ریڈی ہیں، گو آئی ایم ایوری ٹائم، اپنے آپ کو اللہ پاک جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس طرح جس طرح کہ ہم بالکل حاضر ہیں حکم کے تعمیل کرنے کے لیے۔ اکثریت پرانے دوروں میں بھی اور آج بھی جب بھی جو بادشاہ ہوئے تھے ان کے بھی جو فوجی ہوتے تھے تو وہ کس طرح ان کے اٹینشن ہو کر کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح آج بھی کوئی افسر کے سامنے جب چھوٹا افسر جاتا ہے وہ جاتا ہے تو بڑے افسر کے سامنے اٹینشن ہو کر کھڑے ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ اپنا آپ شو کر رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کا آرڈر کی تعمیل کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ تو اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو قانتین۔ تو فرمایا یہ جو مطلب ان کو جواب ملا ہے تو آگے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہی ہے بنانے والا آسمانوں اور زمینوں کا، پیدا پر فرمانے والا آسمانوں اور زمینوں کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی امر کا، کسی بات کا پورا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو بس اس سے کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فَيَكُونُ، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی شان، اس کو کسی کے سامنے آنے کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے مالک کو چھوڑ کر پھر بھی جو دوسرے کے پیچھے بھاگے تو اس سے بڑا کون بیوقوف ہو سکتا ہے؟ جو ہر چیز پر قادر ہے، صرف اس کے اوپر اعتقاد کرنا ہے، پورا اعتقاد رکھ لینا اس کے اوپر، وہ سب کام آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ اعتقاد پورا رکھنے میں آپ کو رکاوٹ آئے گی جب آپ کوئی نفس ڈالے گا، لوگ ڈالیں گے، شیطان ڈالیں گے۔ وہ جس طرح پیچھے آیا تھا، وہ جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح، وہ بیوقوف کہتے تھے ایمان والوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہیں بیوقوف اصل، لیکن یہ جانتے نہیں۔ تو فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیات، اور کہتے ہیں جو نہیں جانتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یہ نبی علیہ السلام سے کافی ساری نشانیوں کے مطالبے ہوتے رہے۔
باقی انبیاء کو تو بہت سارے معجزے ملے، ہمارے نبی علیہ السلام کو معجزوں کی ڈیمانڈ ہوتی رہی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ سے ہو سکتا ہے تو زمین آسمانوں کی طرف سے لگا لیں، یا زمین سے پھاڑ کر کوئی معجزہ ان کو، کوئی نشانی ان کو لا دیں۔ ان کے لیے سب سے بڑی نشانی قرآن ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی معجزہ، سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ معجزے کی ڈیمانڈ بہت ہوتی رہی، کوئی نشانی، اللہ پاک نے ان کو نشانی نہیں دی، قرآن بھیجا، سب سے بڑی نشانی۔ اور اس میں ہر ایک آیت جو ہے وہ ایک نشانی، ایک آیا، اس کا نام ہی آیت رکھ دیا، ایک نشانی۔ تو الحمدللہ فرمایا وہ جو لوگ یعنی کہ جو علم نہیں رکھتے وہ اس طرح کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اللہ پاک ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا، یا مطلب ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان سے پہلے جو تھے، انہی کی مثل کی قول، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل آپس میں، یعنی کہ جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے اسی طرح کی یہ بھی کرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا تھا ہاں بھئی اللہ کو ہمارے سامنے لے کر آؤ، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد۔ یار سمندر کا پھٹ جانا، اتنے لوگوں کے، ایک موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، میں نے کہا تھا پیچھے بھی 6 لاکھ سے زیادہ انسان تھے، تو پھٹا، وہ سب دیکھ رہے تھے پہاڑوں کے ایک ٹکڑا کتنا گہرا تھا وہ، اور بیچ میں خشک رستہ پھر نکلا۔ پھر جناب ادھر سے فرعون جب آیا، وہ جناب ڈوبا، جڑا، سب کچھ یہ انہوں نے دیکھا، مد نظر کیا۔ یہ نارمل سی بات تو نہیں تھی نا، اور اس وقت تو مطلب وہ کوئی وہ سسٹم میں جادو والی بات بھی نہیں تھی، ہم کو جادوگر بھی سجدے میں گر پڑ رہے تھے، مان چکے تھے۔ تو یعنی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کا یہ حال تھا۔ تو اسی طرح کی مثل یہ بھی لوگ بھی کہتے تھے کہ ہاں جی کوئی نہ کوئی نشانی آپ لے آؤ۔ قد بین الآیات لقوم یعقلون، اور قد ہو چکی، بیان کر چکے ہم، کھول کر واضح کر چکے ہم آیتیں، نشانیاں، لیکن قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی، یعنی کہ اللہ پاک کی نشانی ہے ہر چیز۔ ہمارا جسم اللہ کی دی ہوئی نشانی، ہماری ایک آنکھ اللہ کی دی ہوئی نشانی، ہمارا یہ ہاتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نشانی، یہ پورا سسٹم جتنا چل رہا ہے، زمین و آسمان، سب یہ سب نشانی ہے۔ لیکن نشانی کس کے لیے ہے؟ جو یقین رکھتے ہیں۔ کتنے کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں آج، کتنی تعلیمیں پڑھتے ہیں، کتنی بکیں وہ پڑھتے ہیں، اور ایسے ایسے معاملے کے اوپر وہ تحقیق کرتے رہتے ہیں، اور مطلب اس کا وہ اینڈ بس صرف ان کو ماننا کیا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ ہے۔ میری زندگی میں ایک میرا استاد تو نہیں تھا، بس وہ ایک کلاس میں وہ لازم بات ہے، استاد ٹیچر کا وہ کام کرتا تھا، میں اس میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے تھا۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ نہیں مانتا تھا، کہ یعنی کہ نہ ماننے والوں میں تھا، وہ یعنی کہ جو خدا کوئی نہیں مانتے، جو اللہ کوئی نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ اس طرح کا تھا، ڈاروین کا عقیدہ رکھنے والا تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہو۔ تو ہمارا وہ جو سبجیکٹ تھا وہ اس میں انسانی جسم کی تھوڑی سی مطلب تحقیق تھی، ایز میڈیکلی تھوڑا سا۔ تو اس میں الحمدللہ میں اس کے سامنے جب بھی کبھی الحمدللہ کوئی سوال رکھتا تھا تو وہ لاجواب ہو جاتا تھا، اس کا اینڈ اس سے نہیں بن پڑتا تھا۔ صرف اس کو کہنا کیا چاہیے تھا، اس کو صرف کہنا یہی تھا کہ مان لینا تھا ہاں بھائی رب ہے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح یعنی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی اپنے وہ اسی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو یقین والوں کے لیے تو ہر چیز نشانی ہے الحمدللہ۔ تو یہ سب جو ہے نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو ساتھ حق کے، وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری سنانے والا اور اطلاع کرنے والا۔ بشیرن خوشخبری سنانے والا یقین والوں کو، جو مان رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہوگی، اور اطلاع ہے کس کے لیے؟ وہ جو نہیں مان رہے یا نہیں چل رہے ان کے لیے اطلاع ہے کہ ہاں بھئی اگر نہیں مانو گے تو تمہارے لیے تو جہنم ہے۔
ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اوپر جو لوگ ہیں جہنم والے، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جہنم والے جو گئے ہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کیوں نہیں جی یہ کیوں جنت میں گئے جہنم میں چلے گئے. ولن ترضى، اور کبھی نہیں راضی ہوں گے عنک الیہود والنصارى ولن نصارى، نہ کبھی نہیں راضی ہوں گے آپ سے نہ یہودی نہ نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ ان کی ملت کی پیروی اختیار کریں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یعنی کہ ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر چل پڑے آپ خواہشوں ان کی اوپر بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہیں ہے ہوگا آپ کے لیے اللہ کے ہاں نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ پیغمبر کوئی جناب خاص جچائیں کریں، پیغمبر کو وہی کرنا ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام کو اتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ اتباع کیجئے اس کے اوپر جو آپ کی طرف وحی آتی ہے آپ کے رب کی طرف سے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ما اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کے اوپر چلتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے. تو یعنی کہ یہ کسی نبی کی، کوئی نبی نہیں ایسا ہو سکتا، ایسا نہیں کہ جو مطلب وہ اپنی مرضی کر لے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اس طرح کرنے کی کوشش کی، جس طرح کا واقعہ بائبل میں ہے ان کا، کہ ان کو ننوے بھیجا گیا اور وہاں کی جگہ وہ کشتی میں بیٹھ کر دوسری جگہ جانے کی تیاری کر لی. تو جب وہاں جانے لگے تو پھر راستے میں جو کچھ ہوا، قرآن میں تو تھوڑا شارٹ سا ذکر ہے اس کا، لیکن بائبل میں اس کا کافی پوری ایک کتاب ہے ان کے اوپر، تھوڑی سی ہے، چھوٹی ہے، لیکن ان کے نام سے جو ان کے ہاتھوں سے لکھی گئی. تو آپ کو بھی یعنی کہ اللہ پاک سے بچانے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو دی گئی ہے ہم نے کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، پڑھتے ہیں اس کو جس طرح حق ہے اس کی تلاوت کا. اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر. ابھی حق تلاوت کا کیا ہے؟ پورا دن پڑھتا رہے بندہ، پورا دن پوری رات قرآن پڑھتا رہے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے تو کیا ہے وہ حق ادا کر رہا ہے تلاوت کا؟ نارمل سی بات، ہر بندہ سوچ سکتا ہے. نہیں بھائی، ایک بندہ پوری دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، پوری رات قرآن پڑھتا رہتا ہے، لیکن قرآن میں جو حکم ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، یا کسی ایک کے اوپر بھی نہیں کر رہا ہے، یا کئیوں کے اوپر کر رہا ہے، کئیوں کو چھوڑ رہا ہے. ایک مثال دے رہے، تو کیا وہ حق پورا کر رہا ہے تلاوت کا؟ ہرگز نہیں. مطلب کیا ہوا کہ حق اس کا وہی پورا کر رہا ہے جو اس کو پڑھ رہا ہے، اور اس کے اوپر پھر سمعنا واطعنا ہر حکم میں، ہاں بھائی سن لیا مان لیا، ہاں بھائی سن لیا مان لیا، ہاں بھائی سن لیا مان لیا. اور بڑی پیاری بات آئے گی سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور ساتھ میں معافی بھی، غفرانک ربنا الیک المصیر، معاف فرما دے اللہ، ہم آپ کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. تو یہاں فرمایا بھائی یعنی کہ وہ حق ہے، تو یہی ہے وہ اصلی مومن. یعنی کہ اصلی مومن یہی ہے جو سنے، پڑھے اور اس کے اوپر عمل کے، پوری ہر وقت سمعنا واطعنا والا جذبہ اس کے اندر. ومن یکفر بہ، اور جو اس سے انکار کر دے، یعنی کہ
کچھ کو مانے کچھ کفر کرے. کفر کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے مکمل انکار کر دے منہ زبانی، وہ تو کافر ہو گیا مکمل. کچھ کو مان لیا کچھ کو عملاً انکار کر دیا، وہ بھی کفر ہے. تو جو بھی کفر کرے اس کا فاولئک ھم الخاسرون، پس وہی ہے خسارہ پانے والے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں جو کی میں نے تم پر انعام، اور میں نے فضیلت دی تم کو اوپر عالمین کے. واتقوا، اور پرہیز کرو، پرہیز بچو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور پرہیز کرو اس دن سے کہ نہ جزا ملے گی، نہ فائدہ دے گا کوئی نفس اوپر کسی نفس کے کچھ بھی. ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدلاً کوئی بدلہ. ولا تنفعوها شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی فائدہ دے گی اس کو شفاعت. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ کہیں سے مدد ملی جائے گی اس کو، نہ ہی کہیں سے اس کو مدد ملے گی. یعنی کہ اس دن سے بچو، اس دن کا پرہیز کرو. پرہیز کرنے سے کیا مراد کہ پرہیزگاری کر لو اللہ کی، تو لازم بات ہے بچ کے پھر. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے رب نے کچھ باتوں میں، تو انہوں نے اس کو پورا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں کی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت سخت، الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے اللہ کے کرم سے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، الحمدللہ وہ پورے اترے اس میں، وہ خوف نہیں ہوا، خوف زدہ نہیں ہوئے. ان کے بتوں کو توڑا، کتنے بڑے بڑے اس میں وہ ان کے وہ تھے، یا کتنا انہوں نے سجا کر رکھا ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے ان کو توڑا. ہمت اللہ پاک نے ان کو دی، کامیاب ہوئے الحمدللہ. اسی طرح وہاں سے جب نکلے تو کتنے ان کے سامنے مشکلیں مصیبتیں جہاں جو بھی آئیں، اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی. پھر الحمدللہ اولاد کی بھی آزمائش میں اس کو ذبح کرنے کے لیے جو خواب دیکھا، اس میں الحمدللہ پورے اترے. تو ان سب آزمائشوں کے بعد جب وہ پہنچے جا کر اپنا گھر بنانے، اللہ پاک کا گھر بنانے کے لیے، تو قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں تم کو بناؤں گا لوگوں کے لیے امام. قال ومن ذریاتی، انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی. قال، فرمایا اللہ پاک نے، لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کے لیے. لازمی بات ہے ان کی اولاد میں نیک ہی تو نہیں تھے، ان کی اولاد میں بد بھی تھے. بنی اسرائیل میں کتنے، اب آپ کے سامنے ابھی کتنے واقعات ہیں. بنی اسرائیل تو کس کی نسل تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی، دوسری حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی میں سے تھے. تو تیسرے بھی ان کی ایک اور بیوی جو آتی ہے کتورا نام کی، یعنی کہ بائبل میں جن کا نام آتا ہے، ان میں سے بھی ان کی اولاد تھی. تو ظالموں کے لیے وعدہ نہیں ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے گھر کو ٹھکانہ
لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پکڑا کھڑا ہونے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے لیے، وعہدنا، اور الی ابراہیم و اسماعیل، اور وعدہ لیا کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان یہ کہ طہر بیتی، پاک کریں میرے گھر کو، للطائفین، لیے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین، اور بیٹھنے والوں کے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ صفائی کریں اس گھر کی، کھڑے طواف کرنے والوں کے لیے، بیٹھنے والوں کے لیے، بیٹھنے والے تک جو اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اس میں، قائف بیٹھنے والے جو بھی ہیں، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا کہ میرے گھر کو صاف کرو۔ آج لوگ اللہ پاک کے گھر میں جھاڑو لگانا بےزتی سمجھتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہوں، تو لازم بات ہے اللہ پاک کا اگر کوئی گھر صاف کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ پاک اس کو دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ کہ یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی، کہ اللہ پاک کے گھر کو صاف کرنا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اس سے بڑی کوئی یعنی کہ اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب بنا اس گھر کو، اس شہر کو امن کی جگہ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، جو بھی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو یہ تو ان کی دعا ہوئی صرف ایمان والوں کے لیے، تو جواب ملا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، فرمایا قال، فرمایا ومن کفر، تو جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُوهُ، تو اس کو بھی فائدہ دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم، پھر اس کو اضطرُّوهُ، مجبور کر لوں گا اسے، اِلی، طرف عذاب النار، عذاب آگ کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور وہ ہے برا ٹھکانہ۔ یعنی کہ تو انہوں نے تو صرف ایمان والوں کے لیے کہا تھا کہ آپ جو ایمان لائیں ان کے لیے آپ جو ہے نا بھائی اس گھر کو امن کی جگہ بنائیے اور رزق دیجیے، تو اللہ پاک نے اس گھر کے لیے اس میں فائدہ فرما دیا کہ جو کافر ہیں، جو کفر کریں گے، اس کو بھی فائدہ دیں گے اس میں تھوڑا سا۔ یہ ابھی الحمدللہ اس گھر کی برکت ہے، یہ مکہ کی برکت ہے، جس مکہ شہر کے لیے الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چلو ایمان والوں کے لیے صرف دعا کی، تو الحمدللہ جو بھی ایمان والا اس گھر میں ہو اللہ پاک نے اس کے لیے یہ وعدہ فرما دیا، اور جو ایمان والا نہیں ہے اس کو بھی فائدہ ملے گا اس میں، لیکن پھر لازم بات ہے وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ لٹایا جائے گا کس کی طرف؟ عذاب کی طرف، اور وہ ہے برا ٹھکانہ۔ تو لازم بات ہے سب سے بری جگہ جو ہے وہ قیامت کے بعد جو عذاب میں چلا گیا، آگ کے عذاب میں، اس سے برا اور کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اس کی اطلاعیں قرآن پاک میں بہت جگہ ملتی ہیں، کیا کیا وہاں ہے، کیا کچھ وہاں تکلیفیں ہیں، کیا کچھ وہاں عذاب ہے۔ تو یہ جتنی بھی اطلاعیں اللہ پاک نے الحمدللہ ہم کو دی ہیں، وہ صرف اس لیے دی ہیں تاکہ آج ہم غور کر لیں، کیونکہ پھر واپسی کا
وہ نہیں بچے گا راستہ اگر آج نہ غور کیا. اور اگر آج فرض کریں اللہ کی کو پیچھے کر کے اپنی خواہشوں کے اوپر چل پڑے تو تھوڑا سا عرصہ یہ دنیاوی فائدہ اگر مل بھی گیا تو اس کا پھر کیا فائدہ جو آخرت میں اگر عذاب میں بندہ چلا جائے تو لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی بچانا چاہے تو اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ اللہ پاک کی ہدایت کو پکڑے اور اس کے اوپر پورا عمل پیرا ہو، جس طرح جس طرح اللہ پاک کے نیک لوگ جن کی مثالیں قرآن پاک میں بیان ہیں، وہ ایمان والا جذبہ سمعنا و اطعنا ہو اور اللہ پاک سے ہمیشہ دعا گور رہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو ہم سب کو اپنی سیدھی راہ پہ چلائے، کیونکہ اس کے چلانے کے بغیر یا اس کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ممکن. تو انشاءاللہ آج یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 پہ اختتام ہوا ہے. انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی. الحمدللہ.